السلام علیکم، میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ سہرش محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ٹی پلیٹ فارم آف کمپیٹیٹیو ایگزامس۔ ہم نے ہسٹری آف پاکستان پوسٹ پارٹیشن ہسٹری سٹارٹ کی تھی پاکستان افیئرس کے لیے، اور اس کا آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے ایک خفیہ آپریشن کے بارے میں پڑھنا ہے۔ وہ خفیہ آپریشن جس کا نام اسٹارم 333 تھا، ضیاء الحق صاحب کے دور میں رہا سوویت یونین کی، اور ضیاء الحق صاحب کے پورے دور پر اس کی گہری چھاپ تھی۔ ضیاء الحق صاحب کی ساری محنتیں، ساری کوششیں، سارے ان کے اچھے کام ایک طرف اور ان کا یہ آپریشن ایک طرف، جنہوں نے اور یہ آپریشن کب سٹارٹ ہوا، کیوں سٹارٹ ہوا، اس کا یہ کب ختم ہوا، کتنے دیر تک ختم ہوا، کیسے ختم ہوا، اس سے کیا کیا نقصان ہوا، یہ ہم سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اور اگر آج آپ میرے ویڈیو میں چینل میں نئے ہیں تو آپ پہلے میرے چینل سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ دیکھیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو یہ لیکچر بڑا بورنگ لگے گا۔ اگر آپ اس ہسٹری کو لے کر چلیں گے تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ اچھا، آج کا ہمارا چیپٹر لیکچر نمبر 5 ہے اسٹارم 333۔ اچھا، ضیاء الحق صاحب کے دور میں، پورے دور میں سوویت یونین کی بڑی گہری چھاپ تھی۔ یہ خفیہ آپریشن تھا۔ یہ خفیہ آپریشن کیوں سٹارٹ ہوا اور کب سٹارٹ ہوا؟ 27 دسمبر 1979 کو روسی کمانڈوز نے قتل کیا تھا افغانستان کے صدر کو۔ افغانستان کے صدر کا نام تھا حفیظ اللہ امین۔ اس کو انہوں نے قتل کیا تھا اس کے محل میں گھس کے، اور افغانستان پر اپنی مرضی کی حکومت بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ 43 منٹس کا آپریشن تھا، لیکن اس نے پوری افغانستان میں ایک جنگ کی بنیاد رکھ دی، اور یہ جو جنگ کی بنیاد تھی یہ تقریباً 10 سال تک رہی۔ یہ جنگ 10 سال تک افغانستان میں چلتی رہی، اور اس میں 12,50,000 تقریباً 12.5 لاکھ لوگ اس کا ایندھن بنے، اس میں مرے اس 10 سال کی جنگ میں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے اس آپریشن سے پہلے، اس جنگ سے پہلے سپر پاور روس بھی تھا، اور اس وقت امریکہ بھی سپر پاور تھا اور روس بھی تھا، لیکن سب سے ٹاپ لیول پر روس جا رہا تھا، اور امریکہ کی تمام کوششیں روس کو کچلنے میں تھی۔ اب سپر پاور روس اسی آپریشن اور اسی جنگ کے درمیان دو ٹکڑے ہو گیا، اور یہ جنگ لگائی بھی روس نے ہی تھی، لیکن اس جنگ کے نتائج ایسے نکلے کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا، اور اس کے بعد وہ امریکہ پوری دنیا کا واحد سپر پاور رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اب ضیاء الحق صاحب کے دور میں اصل یہ تھا کہ سوویت یونین، جو اس وقت اب کا رشیا ہے، تب کا سوویت یونین تھا، وہ افغانستان کے ذریعے گوادر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور اس کے گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اس گرم پانیوں کی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ افغانستان پر حملہ کرنا چاہتے تھے، وہاں پر حملہ بلکہ انہوں نے کیا، وہاں پر حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ اور دیکھیں، اتنے سال جنگ کی، سپر پاور، سب کچھ انہوں نے یعنی کہ اپنے معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو، اپنا مورال بالکل ڈاؤن کر دیا، لیکن وہی چیز ان کو حاصل نہ ہوئی، بلکہ ملک دو ٹکڑے ہو گیا، اور ہوا یہ کہ 30 سال بعد یہی گرم پانیوں تک ان کو رسائی پرامن طریقے سے حاصل ہو بھی گئی۔ کیسے؟ آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھارت اور روس جنگی اتحادی تھے، اور اس وقت امریکہ کی کوشش تھی کہ افغانستان میں روس الجھا رہے اور یہ کمزور ہو جائے۔ اچھا، اب پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک، ان کو امریکہ اور سعودی عرب یہ دے رہا تھا فنڈ، اور یہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک سے لوگ مجاہدین اکٹھے کر رہے تھے، ان کو اسلام کے نام پر ان کے جذبات کو بہار رہے تھے کہ آپ اللہ کی راہ میں لڑیں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ انہوں نے ہمارے افغان بھائیوں پر کو زد و کوب کیا ہے، یا ان کو جنگ جاری کی تو ہم نے ان کو مارے۔ اصل میں وہ افغانستان کو نہیں بچا رہے تھے، وہ اپنی سیاست کر رہے تھے۔ کیسے؟ جہاد کے نام پر تیار کیا جا رہا تھا افغانستان میں لوگوں کو، اور پاکستان سے بھی لوگ جہاد کے لیے تیار ہو رہے تھے، دیگر اسلامی ممالک سے بھی۔ جان گئی ہماری، وسائل تھے امریکہ اور سعودی عرب کے، اور سعودی عرب کی مدد سے ہی اور امریکہ کی مالی وسائل سے ہی یہ سب کچھ ممکن ہو پایا، لیکن ہماری بہت سی جانیں گئیں اس جنگ میں، جو جنگ ہماری تھی ہی نہیں، بلکہ اس جنگ نے ہمیں تباہی کی راہ پر گامزن کیا۔ اچھا، اب سعودی عرب کا ولی شہزادہ محمد بن سلمان اس بات کو تسلیم بھی کر چکا ہے کہ یہ دراصل ان کی ایک سازش تھی امریکہ کے ساتھ مل کر سعودی عربیہ کی، اور وہ اس چیز کو اس نے یہ بیان دیا تھا محمد بن سلمان نے۔ اس نے کہا تھا کہ وہابیزم واز اسپریڈ ایٹ بیہسٹ آف ویسٹ ڈیورنگ کولڈ وار۔ یہ اس نے 22 مارچ 2018 کو اس کا یہ بیان دیا تھا، اس کو تسلیم کر چکا تھا۔
جبکہ یہ جنگ تو 90s کی ہے نا، لیکن 2018 میں محمد بن سلمان نے اس بات کو تسلیم بھی کیا تھا۔ اچھا، ہوا یہ کہ امریکہ کا صدر تھا جمی کارٹر، اس نے کہا کہ وہ سوویت یونین سے انہوں نے کہا کہ آپ جنگ کریں، پاکستان کو کہا آپ ان کے ساتھ جنگ کریں، اپنے مجاہدین تیار کریں، اس کے بدلے ہم آپ کو $40 کروڑ دیں گے رقم اس جنگ کے بدلے میں۔ تو ضیاء الحق صاحب اب بڑے، وہ آپ کو پتہ ہے وہ حسابی بندے تھے، انہوں نے اس پہ بڑا ایک تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا یہ مونگ پھلی کے دانے اپنے پاس رکھیں۔ دا نیو یارک ٹائمز نے اس کو رپورٹ کیا تھا، اور یہ اصل میں یہ جو جمی کارٹر تھا نا، اس کی مونگ پھلی کے باغات تھے، اور امریکی میڈیا نے اس کو بڑا مرچ مسالہ لگا کے اس کو بڑا اس کو یعنی کہ انسلٹ کیا اور بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا۔ اچھا، یہ جو تھا نا جمی کارٹر، یہ چلا گیا تھا 1981 میں ہی نا، یہ چلا گیا تھا، اور 20 جنوری 1981 کو ایک نیا امریکہ کا صدر آیا تھا، رونالڈ ریگن۔ یہ بزنس مین کا بیٹا تھا، اور اس کو حساب کتاب کرنا خوب آتا تھا، اس کو پتہ تھا جنگ کیسے جیتنی ہے اور دنیا کی واحد سپر پاور کیسے بننا ہے۔ اس کو واحد سپر پاور بننے کے لیے روس کو ہرانا تھا، اور روس کو ہرانے کے لیے پاکستان کی مدد چاہیے تھی، اور پاکستان کی مدد خزانوں کا منہ کھولے بغیر ملنی نہیں تھی۔ اس نے کیا کیا، اس نے امریکہ کو واحد سپر پاور بنانے کے لیے اپنے خزانوں کا منہ پاکستان کی طرف کھول دیا۔ کیسے؟ اس نے تقریباً 30 ارب 20 کروڑ ڈالر کا امدادی پیکیج دیا پاکستان کو، 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کا امدادی پیکیج دیا، معاشی پابندیاں ختم کی، اور F-16 طیارے کی خرید و فروخت کی بھی منظوری دے دی پاکستان میں۔ اس کے علاوہ پاک فضائیہ کو، آپ کو پتہ ہے F-16 طیارہ جب اس کی وجہ سے ہی کافی سال تک پاکستان کو بھارت پر برتری حاصل رہی ہے، پاک فضائیہ کو، انڈین ایئر فورس پر، اسی F-16 طیارے کی وجہ سے۔ اچھا، 34 F-16 اور پاک بحریہ کے لیے یہ ہارپون میزائل بھی خریدے، یہ امریکہ کی مدد کے بغیر سب کچھ خریدنا ناممکن تھا۔ اچھا، اس کے بعد پاکستان سیکریٹری کیریڈ آؤٹ کولڈ ٹیسٹ آف نیوکلیر ڈیوائس آن اکتوبر 6 1984، اور پاکستان نے سیکریٹلی چھپ کے بھی یہ ایک کولڈ ٹیسٹ کیا تھا، اس میں نا بم چلائے بغیر ہی دیکھا تھا کہ ہماری مشقیں کام کر رہی ہیں کہ نہیں۔ یہ کب کیا تھا؟ اکتوبر 6 1984 کو، اور 28/5/1980، اور ٹائم تھا 15:16، یہ اس کا ٹائم تھا۔ دا نیوز اخبار میں یہ خبر چھپی تھی۔ اچھا، ضیاء الحق صاحب نے اس پر پابندیاں لگیں کافی زیادہ، امریکہ نے تھوڑا سا ہلچل کرنے کی کوشش کی کہ آپ ایسے نہ کریں، یہ ٹیسٹ وغیرہ نہ کریں، یہ نیوکلیر ٹیسٹ وغیرہ نہ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ساری پابندیاں ہٹ گئی تو ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ اب اتنا فائدہ لے ہی رہے ہیں تو کیوں نہ اپنے ملک کو سپر پاور ہی بنایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اگر آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ ہمیں روکیں گے نہیں یہ سب کچھ کرنے سے۔ انہوں نے ساری پابندیاں بھی ہٹوائیں ضیاء الحق صاحب نے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی کہتا تو ضیاء الحق صاحب اس بات کو ناکام بناتے، خبردار ہم پہ آپ نے کوئی اپنا نہیں کرنا، اگر ہم آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں تو آپ نے بھی ہمیں ہیلپ کرنا ہے۔ اچھا، سعودی عرب اور امریکہ نے دونوں نے مل کر جو مالی مدد دی تھی افغان مجاہدین کو، $60 کروڑ سالانہ، ایک سال میں $60 کروڑ دیتے تھے، اور یہ نا اس کو سعودی عربیہ اس کو کہتا تھا $ٹو $4 کنٹریبیوشن $4، یعنی کہ اگر امریکہ $1 دے گا تو ہم بھی $1 دیں گے۔ تو یہ سعودی عرب نے بھی بڑا بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا تھا۔ اچھا، اس کے جب ساری پابندیاں معاشی پابندیاں ہٹ گئیں تو پھر باقی یورپی ممالک انہوں نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا، اور پاکستان کو سے خرید و فروخت کرنے کی انہوں نے اجازت دے دی۔ فرانس سے کروٹل اور مسرال ملے، یہ جدید طیارہ شکن میزائل تھے، یہ سارا کچھ، یعنی کہ دیکھیں ہم ابھی سن کر تو یہ لگ رہا ہے نا کہ فائدے ہی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے نقصان ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں، ابھی تک ہم اس جنگ میں ہیں، اس غلامی میں ہیں جو ختم نہیں ہوئی۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی افغان مجاہدین کی تربیت کر رہی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ بہت زیادہ بہادر ہے، اور یہ ISI والے اور یہ سارا کچھ ہمارے پاس بہترین قسم کی فوج ہے، اور مدارس کا نیٹ ورک بھی چل رہا تھا سعودی عرب کی امداد سے، اور تاکہ مجاہدین کو مستقل سپلائی چلتی رہے آہستہ آہستہ۔ اچھا، اور یہ پوری دنیا میں اس کو ایک عالمی جہاد کا تصور دیا گیا، پوری دنیا میں، کہ ایک جہاد کر رہے ہیں ہم، جہاد کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جہاد نہیں تھا، وہ جس میں جہاد کے نام پر لوگوں کو اکسایا گیا تھا، وہ اصل میں ان کی اپنی سیاست تھی سپر پاور بننے کی۔ اچھا، روس کو ہرانا مشکل تھا، مشکل کیوں تھا؟ کیونکہ روس کے پاس بڑی تگڑی فضائی طاقت تھی،
اس کو کوئی بھی نہیں روک پا رہا تھا، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ امریکہ، پاکستان، سعودی عربیہ ایک طرف اور رشیا ایک طرف افغانستان میں۔ اب پاکستان، امریکہ، سعودی عربیہ یہ اپنی سیاست کھیل رہے تھے، رشیا اپنی سیاست کھیل رہا تھا، اور میں سوچتی ہوں کہ افغانستانیوں کا کیا ان کا قصور تھا کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا۔ صرف ابھی تک وہ لوگ اٹھ نہیں سکے، وہ روس گیا تو امریکہ آ گیا، اور آپ دیکھیں کہ یہ عالمی طاقتوں کی یہ جنگ میں غریب لوگ بیچارے کیسے مارے جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے فضائی طاقت کو کسی نہ کسی طریقے سے کرنا تھا اس کو، اور اس کو کرنے کے لیے ایک میزائل بنایا امریکہ نے، اسٹنگر میزائل۔ یہ اسٹنگر میزائل نے اس کو کمپیٹ کیا، اور اس کو پھر جو سارے اس کے ہیلی کاپٹرس تھے، سارا کچھ ان کو ایسے جیسے پتنگے اڑاتے ہیں نا، پتنگوں کی طرح اس کو اڑا دیا۔ اچھا، اب اور یہ جو اسٹنگر میزائل تھے نا، یہ رکھے گئے تھے پاکستان میں مختلف کیمپس میں، اور ایک تھا راولپنڈی اوجڑی کیمپ۔ راولپنڈی اوجڑی کیمپ میں یہ میزائل رکھے گئے تھے، اور 10 اپریل 1988 کو یہ پھٹ گیا تھے، یہ میزائل پھٹ گیا تھا، اور آسمان ایسے لگ رہا تھا جیسے خون برسا رہا ہو، ہر طرف صرف آگ ہی آگ تھی اور آوازیں تھیں، اور اس میں 103 افراد مرے تھے ہمارے اس دن، اور یہ ایک سیاہ دن تھا راولپنڈی کا، 10 اپریل کا دن، اور شاہد خاقان عباسی اس کے والد گرامی بھی اسی پھٹنے کی وجہ سے اس میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اچھا، اب دیکھیں، ایک طرف پاکستان کی بہترین فوج، ISI سارا کچھ، امریکہ کی مدد، سعودی عربیہ کی مدد، رشیا تو پہلے ہی اپنا مورال گوا چکا تھا بیچارہ، اور جو رہتی کثر ان کے پاس ایک فضائی طاقت کی تھی، اس کو بھی اسٹنگر میزائل نے بالکل ایسے ملیا میٹ کر دیا۔ اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، کچھ بھی ان کے پاس نہیں بچا تھا، اس لیے اب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ ٹھیک ہے بھئی، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر سعودی عربیہ، رشیا، امریکہ اور پاکستان، ان کے درمیان، چاروں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں جنیوا کنونشن۔ اپریل 1988 کو ان کا یہ معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے میں طے پایا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کا آپس میں کوئی لین دین نہیں ہے، وہ اب مزید کچھ نہیں کریں گے، اور جو افغان مجاہدین ہیں وہ افغانستان میں واپس بھیجے جائیں گے، کوئی اپنے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، نہ پاکستان افغانستان کے معاملات میں کرے گا، نہ افغانستان پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کرے گا۔ اور پھر کہا گیا تھا کہ روس اپنی فوج واپس بلا لے 1989 کو فروری میں، یہ ان کی ڈیڈ لائن تھی کہ تب تک یہ فوج واپس بلا لے، اور ان کی فوج واپس بلانے سے پہلے اس ساری کہانی کے جو مرکزی کردار تھے ضیاء الحق صاحب، ان کی ہو گئی تھی ڈیتھ۔ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ ضیاء الحق کو خفیہ ایجنسیوں نے بتا دیا تھا کہ آپ کے قتل کی تیاری ہو رہی ہے اور بہت جلدی آپ کو مار دیں گے۔ ضیاء الحق صاحب جنہوں نے 11 سال حکومت کی تھی، اور بڑا بلا شرکت غیر اور بڑے ایک ڈکٹیٹر، سخت گیر ڈکٹیٹر کے طور پر کی تھی، ان کو یہ بات کہاں قابل قبول تھی کہ وہ مر جاتے۔ انہوں نے کیا کیا، آرمی ہاؤس راولپنڈی میں اپنے آپ کو ٹوٹل بند کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ 14 اگست کی جو تقریب ہوگی وہ بھی آرمی ہاؤس میں ہی ہوگی، میں باہر نہیں نکلوں گا۔ وہ اتنا ڈر گئے تھے، اور اس کے بعد ان آرمی ہاؤس میں وہ اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ آرمی ہاؤس میں 40 درخت انہوں نے کٹوا دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیکورٹی رسک، یہاں میں کوئی چھپ سکتا ہے۔ لیکن 14 اگست اور اس سے 3 دن بعد، یہ سارا کام، ساری تیاری کے 3 دن بعد، وہ ٹینکوں کی مشق دیکھنے کے لیے راولپنڈی جیسے ہی پہنچے، اور اس وقت جب وہ راولپنڈی گئے اس طیارے میں ان کے ساتھ C-130 طیارہ تھا، اور اس کے ساتھ امریکی ملٹری اتاشی ان کے ساتھ تھا، امریکی سفیر تھا، اور ضیاء الحق صاحب کے تینوں لوگ تھے ان کے ساتھ، اور جنرل اسلم بھی تھے آئی تھنک سو، اور وہ الگ طیارے میں تھے لیکن ہاں۔ اچھا، یہ سب لوگ اس طیارے میں تھے، اور جیسے ہی طیارہ اٹھا اڑان کے لیے، تو وہ بہاولپور کی بستی لال کمال میں گر گیا، اور یہ تینوں لوگ، ان کی ڈیتھ ہو گئی، ضیاء الحق صاحب کی بھی۔ یہ 17 اگست 1988 کا دن تھا جب ضیاء الحق صاحب کی ڈیتھ ہوئی، اور 19 اگست کو ان کو دفنایا گیا۔ اب دیکھیں، اتنے دونوں بڑے ان کے لوگ پاکستان اس کے ساتھ موجود تھے، لیکن امریکہ، اگر یہ روس کی سازش ہوتی تو، یا افغانستان یا روس کی سازش ہوتی، تو امریکہ ضرور اس کا بدلہ لیتا، امریکہ ضرور اس کی انویسٹیگیشن کرتا، ضیاء الحق صاحب کے لیے نہیں کرتا لیکن اپنے بندوں کے لیے ضرور کرتا، لیکن امریکہ نے کوئی انٹرسٹ شو ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ نے ہی ان کو قتل کروایا تھا، یہ اس کو قتل کہتے تھے لوگ۔
آپ کو پتہ ہے جنرل ضیاء الحق صاحب نے بہت سی اسلامائزیشن کے جو پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا، بہت سے انہوں نے اچھے کام کیے، اس لیے اسلامی دنیا میں ان کو ایک بڑے ہیرو کے طور پر جانا جاتا تھا. لیکن اس کے ساتھ جب مہاجرین افغانستان سے آئے تھے، اپنے ساتھ منشیات لائے تھے، کلاشنکوف کلچر لائے تھے، اس کے علاوہ دہشت گردی، یہ سارا کچھ ہم پاکستان میں پہلے نہیں تھا. ضیاء الحق صاحب کی اس جو انہوں نے کام کیا، اس کے بعد سارا کچھ یہ پاکستان میں آیا. اور اس کے بعد اس لیے زیادہ تر لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ضیاء الحق صاحب کو، کہ ان کی وجہ سے یہ تمام برائیاں پاکستان میں آ گئی تھی. اچھا 11 سال حکومت کی ضیاء الحق صاحب نے، اور انہوں نے بڑی دھڑلے سے حکومت کی، لیکن ضیاء الحق صاحب نے اپنے خاندان کے لیے ایک بھی روپے جمع نہیں کیا تھا، کوئی دولت انہوں نے جمع نہیں کی تھی. لیکن کچھ ان کے بڑے فیصلے ایسے تھے جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا تھا. اب وہ میں نے جو 30 گرم پانیوں والا بتایا آپ کو، کہ اس گرم پانیوں کے حصول، گوادر سے گرم پانیوں کے حصول کے لیے جو روس جنگ کر رہا تھا افغانستان کے راستے سے، وہ پانی ان کو 30 سال بعد گرم پانی روس کو کیسے ملا؟ سی پیک کے ذریعے. سی پیک منصوبہ جو آپ کو پتہ ہے چائنا نے سٹارٹ کیا اپنا سی پیک، اور وہی اس کے ذریعے اب ان کو رسائی حاصل ہو بھی گئی ہے. لیکن وہ 10 سال انہوں نے اپنے آپ کی معیشت کو بالکل اپنے آپ کو ڈاؤن کر لیا. یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ لائک کر دیں، اور اگر آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے ان ویڈیو لیکچر سیریز سے، اس چینل سے، تبھی آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے. اللہ حافظ.